بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد، لندن سے اپنے ولاگ لندن ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں. ناظرین، بہت ہی اہم خبر بریک کر رہا ہوں، اور وہ خبر ابھی تک پاکستان کے کسی بھی ٹی وی چینل نے نشر نہیں کی. کیا وجہ ہے یہ وہی بتا سکتے ہیں، لیکن ہمارے مصدقہ ذرائع نے یہ خبر ہم تک پہنچا دی ہے کہ آنے والے اگلے ہفتے میں پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے. عید قربان کے ویری نیکسٹ ڈے پاکستان میں کس کی بڑی گرفتاری ہوگی اور کہاں سے احکامات جاری ہو رہے ہیں. اس وقت احکامات جاری کرنے والے لوگ کہاں موجود ہیں اور کہاں پر ری یونین کی جا رہی ہے شریف خاندان کی. میاں بیمار شریف کے بارے میں بھی اہم ترین اطلاع ہے کہ وہ لندن چھوڑ گئے ہیں. بھاگنا لفظ میں اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ وہ کسی کے ڈر سے نہیں بھاگے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے کیسز کی وجہ سے یا میری پولیس کاروائی کی وجہ سے بھاگے ہیں تو وہ اس کی خام خیالی ہے، بلکہ انہوں نے تو اپنے تمام مقدمات فارغ کروا لیے ہیں اور اب انتظار کیا جا رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے غلیظ کالے کوٹ کا کہ جو وہ پہن کر ان تمام مقدمات سے میاں بیمار شریف کو فارغ کریں گے. تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ ری یونین ہو رہی ہے مریم نواز اپنے گلاس کے ہمراہ. اب اس گلاس میں نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ کسی زمانے میں بھٹو صاحب جو تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، یہی بلاول بھٹو کے نانا، وہ مولویوں سے بڑے تنگ تھے. تو انہوں نے تمام مولویوں کو اکٹھا کیا، بڑے بڑے سرکردہ لوگوں کو، اور ان کو حج پر بھجوا دیا یا شاید عمرے پر بھجوا دیا. تو جب وہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں جہاز نے کسی جگہ سٹے کیا، اور کہنے والے کہتے ہیں یہ سٹے بیروت میں تھا. تو جب بیروت کے راستے واپس آئے تو کسٹم والوں نے ان کو روک لیا. اب جب کسٹم والوں نے روکا تو مولویوں کے بیگز میں سے شراب کی بوتلیں ووڈکا نکل آئیں. تو اب انہوں نے کہا کہ بھی یہ کیا، آپ تو حج کر کے آ رہے ہیں. تو مولویوں نے کہا کہ بھی ہم تو آب زمزم ہی لے کر آئے تھے، لیکن خدا کی قدرت کے آب زمزم ووڈکا کی شکل میں تبدیل ہو گیا، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ مریم نواز ہر وقت ہاتھ میں ایک چاندی کا یا سلور کا گلاس لیے پھرتی ہیں، اور کہنا ان کا یہ ہے کہ اس میں کوئی دم کیا ہوا پانی ہے، لیکن وہی ووڈکا والا معاملہ نہ نکل آئے. اور ان کی کئی مرتبہ حالت ایسی ہی ہوتی ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں بات نہیں کر رہی ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کرامات جو ہے وہ چلتی چلتی بھٹو دور کے مولویوں سے مریم صفدر امان تک پہنچ گئی ہو، اور ویسے بھی ان کے جو شوہر نامدار جو کبھی شوہر بن جاتے ہیں، کبھی شوہر ہونے سے انکار کر دیتے ہیں، کبھی تہ پٹاس بھی ہو جاتی ہے، تھپڑوں تھپڑی لتروں لتری بھی ہو جاتے ہیں آپس میں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں اولیاء کی اولاد ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ کرامات جو ہے سینہ بہ سینہ جب وہ اپنے سینے کو ان کے یعنی قریب کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ کرامات سینہ بہ سینہ مریم صاحبہ کے گلاس تک اور مریم صاحبہ کے جسم تک جو ہے منتقل ہو جاتی ہوں، کہ جو پانی ہے یا جو ووڈکا ہے وہ زمزم اور زمزم ووڈکا بن جائے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن آخرکار دبئی میں بھی اس گلاس کو ساتھ لانے کی کیا وجوہات ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ دبئی میں بھی جو ہے پرسنل فیملیز کو ہر چیز میسر ہے. آپ باہر سڑک پر پی کر گولک باڑا نہیں کر سکتے، لیکن گھر کے اندر کسی بھی گلاس کے اندر چھپا کے، میں گلاس کا ویسے ہی نام لے رہا ہوں، آپ کسی ڈبے میں بھی چھپا کے جو مرضی کر سکتے ہیں. تو خبر اصل میں یہ ہے کہ مریم صفدر امان دبئی پہنچ چکی ہیں. میاں بیمار شریف بھی تقریباً 4 سال کے بعد لندن سے دبئی چلے گئے، اور کہا جا رہا ہے کہ حج کا پروگرام ہے. بھئی ہم نے یہ محاورہ تو سنا تھا کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، لیکن اس مرتبہ تو بلہ بھی ساتھ ہے، بلکہ کئی قسم کے بلے، کئی نسلوں کے بلے، جو 900 کی بجائے 9 لاکھ چوہے کھا چکے ہیں، بلکہ شاید تعداد اس سے بھی زیادہ ہو، خزانہ کھا چکے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا حلال
حرام کھا چکے ہیں اور لندن میں بیٹھ کر آخرکار جو ہے چامپیں بھی کھا چکے ہیں، قربانی کا گوشت کئی دن فریزر میں رکھ کر وہ بھی کھا چکے ہیں، تو اب چل پڑے ہیں حج پہ۔ اچھا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میری والدہ محترمہ ایک سیدھی سادی دیہات کی رہنے والی خاتون تھی، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے۔ وہ ایک بات کہا کرتی تھی ہمارے بچپن میں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ جب حج ہو جاتا ہے تو اس حج کے اندر سے غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ ساریاں دا حج قبول، لیکن ایک بندے دے صدقے دے نال انہاں ساریاں دا حج قبول۔ اور وہ ایک بندہ کون ہے وہ، یعنی میں تھوڑا سا مکس کر گیا، معافی چاہتا ہوں۔ وہ کہتی تھی کہ اج کسے دا حج قبول نہیں، وہ یہ سزا آتی تھی، کہتی تھی کہ اج کسے دا حج قبول نہیں، لیکن ایک بندے دی وجہ نال سارے دا حج اللہ تعالیٰ نے قبول کر دیتا ہے۔ تو اب کس کی وجہ سے ہوتا تھا یہ تو دنیا ہی جانتی ہے، لیکن مجھے یہ خدشہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے جاتے ہی کوئی آواز الٹ نہ آ جائے کہ سارے دا حج قبول ہو جانا سی، لیکن ان کے آنے کی وجہ سے، شریفوں کے آنے کی وجہ سے تمام لوگ اس سعادت سے محروم رہ گئے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، کہاوت ہے، حقائق ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ لیکن جس طرح سے رمضان کے مہینے میں ان کو نماز فجر ادا کرنے، نماز عید ادا کرنے سے روکا گیا تھا، اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حج کے دن ان کے ساتھ کسی قسم کا ہاتھ ہو جائے اور ان کو وہ مناسک ہی نہ ادا کرنے کا موقع ملے جو حج کی بنیادی ضرورت اور بنیادی فرائض سمجھے جاتے ہیں۔ مثلا عرفات میں جانا، منی میں قیام کرنا اور مزدلفہ میں قیام کرنا، پھر طواف زیارہ کرنا۔ اب میں آپ کو ان ساری چیزوں کی ذرا تفصیل بتاتا ہوں۔ منی میں جائیں گے تو دنیا بہت ہوگی، طواف زیارہ کرنے جائیں گے تو وہاں بھی دنیا کھوے سے کھوا چل رہا ہوگا۔ اسی طرح جب مزدلفہ میں ٹھہریں گے تو وہاں بھی کہیں لوگ انکریاں پکڑ کر الٹا ان کی طرف نہ مار دیں، شیطان کی طرف مارنے کی بجائے۔ یہ خدشات ہیں اور یہ واقعتاً خدشات ہیں، میں آپ کے سامنے کسی قسم کی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا۔ اور حکومت سعودیہ کو ان خدشات کو دور کرنے کے لیے ان کو بڑے خفیہ انداز میں حج پر لے جانا پڑے گا، اور خفیہ انداز میں کیا گیا حج قبول ہے نہیں قبول ہے یہ تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، اور پیسے کی بنیاد پر یہ سب کچھ کر لینا۔ لیکن اصل کہانی جو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ حج کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ حج کے بعد اور اس سے پہلے بھی دبئی میں بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور حج کے بعد بھی ملاقاتیں ہوں گی، اور حج کے بعد جب ملاقاتیں ہوں گی تو اس میں یہ معاملات ڈسکس کیے جائیں گے کہ کیا اصل میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ تو ایک مورا ہے، اجازت مانگی جائے گی محمد بن سلمان سے اور ان دوستوں سے جو لوگوں کو اقتدار میں لے جاتے ہیں، اور اگر وہاں سے اجازت ملی تو پھر جسٹس قاضی عیسیٰ جیسے جو کٹ پتلی جج ہیں ان کا سہارا لیا جائے گا، اور وہ بھی اپنا کالا کوٹ کندھے پر ڈال کر آج کل مکمل طور پر دلالی کرنے کی پوزیشن میں نظر آتے ہیں، اور دلالی کر رہے ہیں، اور وہ وکالت نہیں دلالت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام کر رہے ہیں جو شریفوں کی مرضی کے مطابق ہے۔ ناظرین، دوسری بہت ہی اہم خبر، پہلی خبر ذرا لمبی ہو گئی، لیکن دوسری بڑی اہم خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ برمنگھم کے قریب ایک قصبے میں بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بچے چونکہ بکھلا گئے، تھوڑا سا ڈر گئے، وہ ویڈیو نہ بنا سکے اور تجربہ کار بھی نہیں تھے، لیکن اس کے بعد یہ پتا چلا کہ جنرل باجوہ نے یہاں بھی سمن بکمن امیون یعنی خاموش رہنے کو ترجیح دی، جس پر ان کی بیوی ان کے گلے پڑ گئی اور کہا کہ جہاں بھی جاتے ہو میری بے عزتی کرواتے ہو، آئندہ میں تمہارے ساتھ شاپنگ کرنے نہیں آؤں گی۔ یہ علاقہ بسٹر ویلج کا علاقہ ہے جو برمنگھم سے تقریباً 70-80 میل لندن کی جانب ہے، اور لندن سے آتے ہوئے 70-80 میل برمنگھم کی جانب ہے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں بڑے بڑے برانڈز کی اپنی آؤٹ لیٹس ہیں، اور وہاں پر ملبوسات خواتین کے، بچوں کے، ہر قسم کے رعایتی قیمتوں پر ملتے ہیں، یعنی ایک قسم کا جو ہے جمعہ بازار ہے بڑے برانڈز کا۔ تو وہاں پر یہ شاپنگ کرنے گئے تھے بسٹر ویلج میں، اور بسٹر ویلج میں جب شاپنگ کر رہے تھے تو وہ نوجوانوں کی ایک ٹولی نے ان کو گھیر لیا، لیکن یہ یہاں کے یوکے کے نوجوان تھے، اتنے ٹرینڈ نہیں تھے، انہوں نے آوازیں تو کسے، دوڑ تو لگوا دی جب باجوہ صاحب کی،
اور لیکن ان کی کوئی ویڈیو نہ بنا سکے۔ ہوا پھر یوں کہ جب یہ برمنگھم واپس آئے تو ان کے میزبانوں کو یہ فکر پڑ گئی کہ اب کوئی نہ کوئی ایڈونچر جو ہے وہ برمنگھم میں بھی ہو سکتا ہے، تو ان کو پہلے تو ایک رات کے لیے برمنگھم کے علاقے پیری بار میں ٹھہرایا گیا، اور اس کے بعد اگلی رات خطرات کے پیش نظر ان کو جو ہے ایک اور علاقہ جو برمنگھم کے مضافات میں آتا ہے اور والسال کے پاس ہے، اور والسال کے پاس نہیں، جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں، یعنی والسال کے ارد گرد ہے، اس علاقے میں منتقل کیا گیا ہے۔ ہمیں اس کی لوکیشن کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، اگلے پروگرام میں بتائیں گے، لیکن وہاں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پٹھانوں کا ایک گروہ جو ہے وہ ان کے پیچھے ہے اور کچھ نہ ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے۔ ہم تو بیسیکلی اس چیز کے مخالف ہیں کہ پاکستان کی اعلیٰ شخصیات جب بیرون ملک جائیں تو ان کو عزت و احترام ملنا ہی چاہیے، لیکن جب آپ کے کام، آپ کے کرتوت ایسے ہوں تو پھر آپ اپنے لیے محفوظ جگہ پر جا کر بھی محفوظ نہیں رہتے۔ ہماری اطلاع کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ کی بیگم بھی سخت ناراض ہیں، اور وہ ان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ جلد از جلد یہاں سے نکلیں۔ اب میں آپ کے ساتھ نہ تو برمنگھم کے علاقے عالم راک روڈ جاؤں گی، نہ اسٹریٹسفورڈ روڈ جاؤں گی، نہ کسی اور جگہ جاؤں گی۔ میری تو شاپنگ کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے، میرے کھانے پینے کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے، اور آپ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ آپ کے پیچھے کتا یا جوتا لے کر پھرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کی عزت۔ نواز شریف پاکستان بھاگنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، سعودی عرب جا رہے ہیں، حج پرفارم کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حج پرفارم کرنے کے بعد پاکستان جانے کی اجازت ملے گی تو جائیں گے، ورنہ واپس سارے لندن آ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلے جائیں کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو سید تسلیم حیدر کی درخواست کے سلسلے میں پولیس نے ان کو جو ہے وہ جانے کی اجازت دی ہے وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نارمل طریقے سے جا رہے ہیں، نارمل طریقے سے اگر اجازت ملی پاکستان جائیں گے، اور ورنہ واپس آ جائیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی پاکستان کی طرف واپس چلے گئے ہیں، اور اب جو ہے پاکستان کے اندر بیٹھ کر لنڈن پلان میں جو باتیں ہوئی ہیں ان پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلے جائیں کہ جہانگیر ترین سخت بیمار ہیں، اور انہوں نے میاں بیمار شریف سے کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں کی۔ وہ اپنے فارم ہاؤس میں موجود ہیں سرے میں، اور ان کا کوئی رابطہ جو ہے میاں بیمار شریف کے ساتھ نہیں ہے۔ عمران خان کی مقبولیت پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اگر اگست کے مہینے میں یہ حکومت ختم ہوتی ہے، نگران حکومت آتی ہے، 3 ماہ میں باقاعدہ الیکشن کراتی ہے، تو ہر طرف عمران خان کے نعرے ہی نظر آئیں گے، اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی نظر آئیں گے۔